نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اگر آپ کو ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا ہے، آپ پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، آپ پھنسے ہوئے ہیں، کبھی دشمن کی طرف سے، کبھی رزق کی طرف سے، کبھی کاروبار کی طرف سے، کبھی دولت کی طرف سے، کبھی صحت کی طرف سے، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی پرایوں کی طرف سے، کبھی دشمنوں کی طرف سے، کبھی دوستوں کی طرف سے، مطلب ہر طرف آپ پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، تکالیف میں پھنسے ہوئے ہیں، رکاوٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کوئی آپ کا ساتھ بھی نہیں دے رہا، تو آپ نے ایک مرتبہ اس وظیفے کو آزما کر ضرور دیکھنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان مسائل سے چھٹکارا کیسے عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کے دشمن ہیں تو دشمن برباد ہو جائیں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر رزق کے مسائل ہے تو رزق کے مسائل اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیں گے۔ اگر مالی مشکلات ہے تو وہ مشکلات اللہ ختم کر دیں گے۔ اگر صحت کے مسائل ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ مسائل ختم کر دیں گے۔ اگر کاروبار میں رکاوٹیں ہیں تو وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے۔ نوکری میں رکاوٹ ہے تو ختم ہو جائے گا۔ رشتے میں رکاوٹ ہے تو ختم ہو جائے۔ مطلب جو چیز آپ کو تکلیف دیتا ہے، جو چیز آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے ہوں، جانوروں میں سے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ روک کر اس سے کی تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دیں گے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن پاک میں آپ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ضرور سنا ہوگا۔ میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ موجود ہے قرآن میں کہ پیغمبروں پر گزرا کیا، کن لوگوں نے ان کو تکلیف دی، پھر پیغمبروں نے کیا رویہ اختیار کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد کی۔ تو پیغمبروں کی زندگی میں تو ہمارے لیے سبق ہے، ان کا ہر بتایا ہوا قول اور فعل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، 5 پیغمبر اولو العزم ہے، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، 950 سال بعد جب نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کیا، آپ سورۃ نوح 29ویں پارے میں پڑھ لیجئے، پوری کی پوری سورت نوح علیہ السلام کی زندگی پر مشتمل ہے، اور اس کی دعوت کے طریقہ کار پر مشتمل ہے، اور اس کی فریاد پر مشتمل ہے کہ جب اس نے ہر طریقے سے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہیں مانے، تو وہ اللہ کے سامنے بیٹھ گئے اور یہاں سے شروع کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے اپنے قوم کو کس طرح کی تبلیغ کی۔ پھر آخر میں نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ یہ نہیں مان رہے، اور اگر آپ ان کو مزید مہلت دیں گے تو ان میں سے صرف ظالم، فاجر اور کافر پیدا ہوں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، وہ دعا سورۃ قمر 27ویں پارے میں موجود ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، اس نے دعا کی، اے اللہ میں کمزور ہوں پس میری مدد کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد کی یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے کہا، اس نے کشتی بنائی، قوم تمسخر اڑاتے تھے کہ یار پانی ہے نہیں تو کشتی کیسے چلائیں گے، بہرحال کشتی بنائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، تو کمال کی بات یہ ہے اگر آپ تاریخ کی اوراق کو پلٹیں گے، جھنجھوڑیں گے،
تو آپ کو 84 سے زیادہ کے لوگ نہیں ملیں گے۔ 950 سال میں صرف 84 لوگوں نے یا 80 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا۔ تو میرے بھائیوں، جب کشتی بنائی، مسلمانوں کو بٹھایا، جانوروں کو دو بٹھایا، یعنی جوڑے نر اور مادہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی نکالو، ہر طرف سے پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، اور لوگ غرق ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جودی پہاڑ پر کشتی کو ٹھہرایا اور مسلمان اس سے محفوظ رہے۔ تو آپ کے لیے، میرے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جب بھی آپ پر ایسے مشکلات آتے ہیں، چاہے انسانوں کی طرف سے ہو، جنات کی طرف سے ہو، چاہے ظاہر ہو اور باطن ہو، تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کرے۔ تو آپ نے دعا کون سی پڑھنی ہے، اسی دعا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ روزانہ 100 مرتبہ وہ دعا پڑھا کریں، 100 مرتبہ روزانہ۔ فجر کے وقت پڑھ سکتے تو اچھی بات ہے، نہیں تو مغرب کے بعد پڑھ لیجئے۔ 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں۔ اس سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن یہ 100 مرتبہ آپ نے روزانہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ پریشانیاں، مشکلات، رکاوٹیں، چاہے مالی ہو، رزق کی ہو، دشمن کی ہو، اپنوں کی ہو، پرایوں کی، جنات کی ہو، جانوروں کی ہو، انسانوں کی ہو، پاس سے بھی نہیں گزریں گے، پاس سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دشمنوں کو برباد کر کے حضرت نوح علیہ السلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی۔ تو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اسی دعا، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس دعا کو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔